آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو سننے میں تو بہت سادہ سی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر جو سبق چھپا ہے نا، وہ ہماری سوچ کا رخ بدل سکتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اندر کی روشنی آخر ہے کیا چیز۔ میری قسمت ہی خراب ہے، میرے ساتھ تو کبھی کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں۔ یہ جملہ سننے میں بہت جانا پہچانا لگ رہا ہے نا؟ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس ذہنی کیفیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ اس کہانی کا مرکزی کردار احمد بالکل اسی مسئلے کا شکار تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ بس قسمت ہی بری ہے، اور سچ پوچھئے تو یہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کی ساری توانائی کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ کہانی کا پہلا حصہ، شکایتوں کا بوجھ اور محنت کے باوجود سکون کا غائب ہونا، یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ تضاد ہے۔ اب یہاں ایک مزے کی بات سمجھیے۔ احمد کوئی سست یا کام چور انسان بالکل نہیں تھا، وہ بہت محنتی تھا۔ محنت ہو رہی تھی، مقاصد بھی پورے ہو رہے تھے، لیکن اندر کا سکون بالکل غائب تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن ہمیشہ منفی پہلوؤں پر ہی اٹکا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اپنی اسی مایوسی سے تنگ آ کر وہ گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، بابا جی سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ سوچئے ذرا، کیا یہ صرف احمد کا مسئلہ ہے؟ بالکل نہیں۔ جب باہر کی دنیا میں کامیابی ہو لیکن اندر کی دنیا بالکل سنسان پڑی ہو تو زندگی سچ میں ایک بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا حصہ، تاریک کمرے کی طرف۔ ایک عجیب سا حال۔ بزرگ کا جو طریقہ کار تھا نا، وہ توقعات سے بالکل ہی الگ تھا۔ خیر، بزرگ نے اسے کوئی لمبا چوڑا بھاشن نہیں دیا، نہ ہی کوئی ہمدردی دکھائی۔ انہوں نے سیدھا احمد کو ایک پرانے، بالکل سنسان اور گھوپ اندھیرے کمرے میں بند کر دیا، اور شرط کیا رکھی؟ شرط یہ تھی کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور جب تک روشنی نہ ملے باہر نہیں آنا۔ مطلب سوچئے ذرا اس بات کی سنگینی کو۔ ایک شخص کو اندھیرے میں بند کر دیا گیا ہے اور باہر نکلنے کا یا روشنی ڈھونڈنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے نا جیسے زندگی کبھی کبھی ہمیں کسی اچانک آنے والی مشکل میں پھنسا دیتی ہے، بغیر کسی راستے کے۔ اب اندھیرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ احمد کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ شروع میں تو بس الجھن تھی، پھر وقت کے ساتھ گھٹن بڑھنے لگی۔ سانس لینا مشکل محسوس ہونے لگا، گھبراہٹ، پھر خوف، اور پھر اچانک یہ خوف ایک شدید غصے میں بدل گیا۔ وہ بے قابو ہو کر چیخنے لگا کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے؟ یہ بالکل وہی لمحہ ہے، وہی نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ حالات ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہو چکے ہیں۔ تیسرا حصہ، اندر کا چراغ روشن کرنا اور ایک غیر متوقع دریافت۔ غصے اور تاریکی کی اس انتہا پر ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ پیش آتا ہے۔ جب احمد اندھیرے میں گھبرا کر ادھر ادھر اندھا دھند ہاتھ پاؤں مار رہا تھا تو اچانک اس کے ہاتھ کسی چھوٹی سی چیز سے ٹکراتے ہیں، ایک ایسی چیز جو اس پورے وقت اسی کمرے میں بالکل اس کے پاس ہی رکھی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا بجھا ہوا دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے محسوس کیا، ایک امید جاگی اور اس نے فوراً اس دیے کو جلا دیا۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک ننھے سے شعلے نے اس پورے خوفناک کمرے کو روشن کر دیا۔ یہ لمحہ کتنا طاقتور ہے نا؟ جس اندھیرے نے احمد کو اس قدر ڈرایا ہوا تھا، اسے ختم کرنے کے لیے کسی بہت بڑے جادو کی نہیں بلکہ صرف ایک چھوٹے سے دیے کو جلانے کی ضرورت تھی۔ روشنی تو وہیں تھی، بس اسے بیدار کرنے کا انتظار تھا۔ اب دیکھیے، یہ چیز ہمیں دو بالکل مختلف سوچوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ ایک طرف وہ سوچ ہے جہاں ہم مسلسل قسمت کا رونا روتے ہیں، اندھیرے میں بیٹھ کر حالات کو کوستے ہیں، اور دوسری طرف وہ اندرونی سوچ ہے جو عمل پر مبنی ہے، یعنی جو کچھ پاس موجود ہے، جو تھوڑا سا بھی اختیار بچا ہے، اسی کو استعمال کر کے روشنی پیدا کرنا۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اندھیرا کبھی اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا ہمارا وہم ہوتا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی چنگاری، ایک چھوٹا سا مثبت عمل پوری صورتحال کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہاں آ کر بزرگ کی اس عجیب و غریب مشق کا اصل مقصد پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کہانی میں موجود یہ دیا مٹی کا کوئی برتن یا مادی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں ایک بہت گہرا استعارہ ہے، ہماری اپنی اندرونی صلاحیت کا، ہماری ہمت کا، اور خود اپنے اختیار کا۔ بزرگی سمجھانا چاہتے تھے کہ زندگی بظاہر کتنی ہی مشکل کیوں نہ لگے، روشنی پیدا کرنے کا ذریعہ ہمیشہ ہمارے اپنے اندر موجود ہوتا ہے،
ہم اکثر اندھیرے میں اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ہم اپنا اندر کا چراغ جلانا بھول جاتے ہیں اور بس باہر سے کسی روشنی کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا حصہ، اندھیرے کے اسباق اور بزرگ کی حکمت۔ اس تجربے سے جو اصول سامنے آتے ہیں وہ سچ میں بہت گہری حقیقتیں ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی اور جذباتی توازن کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ دیکھیے، اس پوری کہانی کا نچوڑ ان 3 باتوں میں ہے۔ پہلا، جب ہم صرف شکایتیں کرتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اندھیرا مزید بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا، ایک بہت ہی چھوٹی سی مثبت کوشش جیسے اس بجھے ہوئے دیے کو ڈھونڈ کر جلانا ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم ہے، خوشی اور سکون کبھی بھی باہر کی مادی دنیا میں نہیں ملتے، یہ ہمیشہ ہمارے اندر بستے ہیں، انہیں خود کے اندر سے دریافت کرنا پڑتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو ہم اس ایک بہت ہی اہم اور گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ہم اکثر زندگی میں ایسے ہی کسی معجزے کا، حالات بدلنے کا اور روشنی کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس خاموش انتظار کے دوران ہمارے اپنے اندر کتنے ہی ایسے چراغ، کتنی ایسی صلاحیتیں اور امیدیں ہیں جو صرف اس لیے بجھی پڑی ہیں کیونکہ انہیں جلانے کی شعوری کوشش ہی نہیں کی گئی۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ایک پل کے لیے رکیں، اپنے اندر جھانکیں اور اپنی اس چھپی ہی روشنی کو پہچانیں۔